میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی خبر کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہے وہ آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئی. متنازع ٹویٹس کا کیس ہے اور تاریخ پر تاریخ لینے کا انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے. میں نے تو ویسے اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی کہ 20 اکتوبر تک ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں قید ہوں گی، لیکن وہ میری خبر غلط ثابت ہوئی. نہ صرف غلط ثابت ہوئی کہ اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر اور اب جنوری چل رہا ہے. معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ان کی ٹائم لائن کے اوپر موجود ہیں، اور جس طریقے کا جو کیس بنا ہے وہ ایک آرگینک کیس ہے، وہ کوئی کریٹ نہیں کیا ہوا. اب آپ کو یعنی آزادی رائے کا حق تو آئین پاکستان دیتا ہے، لیکن تصدیق کا حق نہیں دیتا، اور اداروں سے متعلق جو ہے وہ آپ ان کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے، ان کو یعنی ان کی تصدیق نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ سے ایمان حاضر مزاری صاحبہ اپنی تیکھی زبان کی وجہ سے مشہور ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی. اب جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے، اب ڈیفینس تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں. کیس ایک دفعہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ریمانڈ کروا لیا دوبارہ کہ دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جائیں اور ان پر کراس ایگزامن کیا جائے، لیکن اب وہ پیش نہیں ہو رہی. اب جج صاحب کے پاس کیا آپشن تھی؟ جج صاحب کے پاس یہی آپشن تھی کہ جناب ان کا جو ہے وہ حق اگر مسلسل غیر حاضر ہیں عدالت کے بلانے کے باوجود، اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالت کی تصدیق کر رہی ہیں. اب جو ان کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ پیش ہوئے تھے، انہوں نے پروسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ تلخی کی. ان کی آپس میں جو ہے وہ جب تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تو جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے. دوبارہ جب انہوں نے کورٹ میں بیٹھے تو پھر بھی ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا صاحب پیش نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے ان کا جرا کا حق جو ہے وہ کینسل کیا ہے، اور اب 342 کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کل دینا ہے. لیکن اس سے متعلق کوئی ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ عدالت نے جو سائبر کرائم والوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں کیونکہ ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، اور ایمان حاضر مزاری کا 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر سی، یعنی کسٹڈی سے ہی جو ہے وہ کرایا جائے. اب 342 کا اسٹیٹمنٹ کے لیے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی گرفتار کیا جائے، اور پھر انہیں جوڈیشل لاک اپ سے ہی جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ، ان کو جو ہے نا 342 کا اسٹیٹمنٹ ان کا دلوایا جائے. اب دیکھیں کہ اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے. عدالت کا حکم تو خیر بہرحال موجود ہے. جی اگلی خبر جی، محمود خان اچکزئی صاحب دل میں قائد حزب اختلاف بنے بیٹھے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان سے متعلق کہتے ہیں کہ آلریڈی حکومت نے بہت تاخیر کی ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نوٹیفائی کرنے میں. دیکھیں، یہ افسوسناک بات ہے. جو چیز آئین کی روح سے بالکل ہو جانی چاہیے تھی، قاعدے کے مطابق 1-2 دن کا وہ معاملہ تھا، اس کو کیوں التوا میں ڈالا گیا، یہ بات بالکل ہم قبول نہیں کرتے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فوراً مقرر کر دیا جانا چاہیے. اسپیکر صاحب کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے. کوئی اور کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوئے. اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اسپیکر صاحب جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر نہ کریں. امید وہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ جتنی جلدی سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہے یا جتنی جلدی محمود خان اچکزئی کو ہے، اتنی جلدی جو ہے وہ اسپیکر آفس کو ہوگی، اور تو ابھی اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے وقت لگ سکتا ہے. اگلی خبر یہ ہے جی کہ اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف جو ہے وہ اب تبدیل ہو چکی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جماعت جس کا کام جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر آپریٹ کرنا ہے، وہ خود کو یعنی اس طرح کی سیاست میں تبدیل کر چکی ہے جو کہ سیاست کم اور انتشار زیادہ ہے، وہ سیاست کم اور فساد زیادہ ہے، وہ سیاست کم اور ریاستی اداروں پر حملہ زیادہ ہے. میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو میں نے سوال کیا تھا مساجد میں کتے باندھنے سے متعلق، جو سہیل آفریدی نے بات کی ہے، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ مساجد جو ہے وہ کون سے علاقے میں تھیں، یہ نہیں بتایا کہ یہ کب کے واقعات ہیں، یا ایک واقعہ ہے یا ملٹیپل جو ہے وہ یہ واقعات ہیں. کوئی تفصیلات آج تک جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے نہیں دی، لیکن اسٹیٹمنٹ میڈیا پر آ کر ضرور دیا تھا. تو اس پر جو جواب دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس کے اوپر
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पश्तून कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि पश्तूनों के वज़ीर आला को ये कहा है। बात यह है कि पश्तून वो कौम है जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है वो सबसे बड़ा उन दहशतगर्दों का हमायती है। यानी उसकी निगाह के अंदर अगर बात की जाए हकीकतन, तो उसकी निगाह के अंदर जो पश्तून जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों का खून बहा, उससे ज़्यादा उन दहशतगर्दों की अहमियत है या उन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुल्क की अहमियत है कि वो रियासत पाकिस्तान से सवाल करता है, कहता है कि शवाहिद दें कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि अलीमीन गंडापुर ने वाज़े कर दिया कि शवाहिद मौजूद हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विजुअल एविडेंस दिखाया कि किस तरह तश्कीलें जो दहशतगर्दों की पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं अफ़गानिस्तान से, लेकिन इसके बावजूद वो सवाल यही करते हैं। अब बात यह है कि अमल उनका ये है, लेकिन इसके बावजूद वो पश्तून कार्ड खेलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेचते हैं, सियासत के तौर के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को इमरान खान साहब पाकिस्तान आने नहीं देते, क्या ये बात कह कर टाल देते हैं कि तहरीक के लिए उनका बाप ही काफ़ी है, बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे इतने बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो है वो बेटे उनके अमेरिका जा सकते हैं, बेटे उनके अभी दुबई में कल वो उनकी वीडियो आई है, वहाँ पर मौजूद होते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन हैं वो बच्चे, उन्होंने नहीं आना। लेकिन सियासत में ईंधन के तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने इस्तेमाल करना है। अब पाकिस्तान के जो इस वक्त अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी यकीनी तौर पर हमायत मौजूद है। हमेशा उन्होंने 3 मरतबा जो एहतजाज किया उसमें KPK से ही लोग आए और रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की। अब KPK के नौजवानों को दोबारा वो उकसाना चाहते हैं ये पश्तून कार्ड के ज़रिए, और 8 फरवरी तक इस जो उनके अज़ाइम हैं ये हैं कि एक तफरीक डाल दी जाए रियासत और पश्तून नौजवानों के दरमियान में, और ये बेसिकली उसी साजिश का हिस्सा है जो कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अरब स्प्रिंग की जो एग्ज़ाम्पल हमने देखी, किस तरीके से वहाँ पर नौजवानों को जो है वो उनकी वजह से वहाँ पर तब्दीली आई, वहाँ पर एक किस्म का जो है वो ब्लडशेड हुआ। यही ख्वाहिशात हैं इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और यही एजेंडा है कि किसी तरीके से 8 फरवरी तक हम पश्तूनों के ख़िलाफ़ इतनी उनकी जहन साजी करें कि जनाब रियासत पाकिस्तान पश्तून दुश्मन है। अब ये दुश्मन कौन है वो तो यानी एक्शन से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पश्तूनों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं कहती। ये इसकी सबसे बड़ी एक दलील है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो है वो इस वक्त खैबर के अंदर जो है वो मौजूद है, और इस वजह से भी सुहेल आफरीदी साहब अपने लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से जो दहशतगर्दों का खून बह रहा है इसके ऊपर वो खामोश हैं, इसके ऊपर वो आवाज़ नहीं उठाते, उनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते जो पश्तूनों को कत्ल करते हैं या जो पश्तूनों को शहीद करते हैं। तो ये है जी ग्राउंड रियलिटी, ये वो आईना है। और ये कहते हैं जी शफी जान साहब का ये कहना कि एक और साजिश है कि वो चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हों, तो माफ़ कीजिएगा बात ये है कि तलाल चौधरी ने ये बात नहीं की थी। तलाल चौधरी ने जो बात की है वो यही है कि आप दहशतगर्दों के सहूलतकार बने हुए हैं। और वैसे शफी जान साहब से मैं ये सवाल करूँगा कि शफी जान साहब आप हुक्मरान हैं, सूबे का हर एक शहरी का खून जो है और हर एक शहरी पर होने वाला हमला वो आपको अपने ऊपर हमला तस्वर होना चाहिए था। जो आपने बात की है वो बहुत गिरी हुई बात की है, बहुत हल्की बात की है और बड़ी सब्सटेंस के बगैर बात की है, और एक बुज़दिल होने की आपने मिसाल कायम की है। मैं यही कहूँगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि अमेरिका की जानिब से 75 ममालिक की इमिग्रेशन की जो प्रोसेसिंग है वो रोक दी गई है। अब उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब BBC ने भी जो है वो खबर लगाई कि जी पाकिस्तान की ताल्लुकात तो बड़े अच्छे थे लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हवाले से जो लोग इमिग्रेशन यानी लेना चाह रहे हैं, पॉज आ गया यकीनी तौर पर वो फैसला उन्होंने किया है। तो वो कुछ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स है जो हमारे लोगों के वो जो इस तरीके से थे उन्हीं को देखते हुए ये फैसला हुआ है।
پاکستان کے جو وزٹ ویزا کے لیے یا بزنس ویزا کے لیے جو لوگ جانا چاہیں امریکہ وہ جا سکتے ہیں، ان کی ویزا پروسیس ہو رہا ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یقینی طور پر جو لوگ یعنی امیگریشن لینے کے بعد وہاں کی حکومت پر بوجھ بنتے ہیں، ان لوگوں کو اگر وہ روک رہے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں. پاکستان بھی اگر ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنے ملک کے اندر ویلکم نہیں کرے گا جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ ہوں. تو یہ ایک اہم بات ہے جی. اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ایسے افغانز بھی اس فیصلے کے اندر، اس فیصلے کے ہونے کے اندر ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ محمود خان اچکزئی جیسے کچھ لوگوں نے پی ڈی ایم کے دور کے اندر بھی افغانز کو نیشنلٹی دلوائی ہیں، اور اس میں ایک قصور جو ہے اس ٹائم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے. جن لوگوں نے اس معاملے پر اس وقت جو ہے وہ زیادہ غور نہیں کیا. میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب شامل ہیں افغانز کو شہریت دلوانے میں. بہرحال جی ابھی بھی اس معاملے کو دیکھا جائے، اور ان جن لوگوں کو یہ پاکستان کا پاسپورٹ دیا گیا ہے اگر وہ افغان ہیں تو پھر ان سے ان کے پاسپورٹس کو منسوخ کیا جائے، اور یہ ممکن ہے، یہ کر سکتا ہے، نادرا بھی کر سکتا ہے، اور یہ حکومت پاکستان بآسانی کر سکتی ہے. ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو انہوں نے اس وقت طریقہ کار اختیار کیا اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور فیملی ٹریز کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے، اور جو انٹروڈرز مختلف فیملیز کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے. آگے جی بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تبدیل ہو گئے ہیں. اب ساجد بیگ صاحب ہیں جی وہ نئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات ہو گئے ہیں. اب جو اڈیالہ کا چانسلر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ کا چانسلر اور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے آپس میں کیسے تعلقات رہتے ہیں. پچھلے والے سپرنٹینڈنٹ سے متعلق تو عمران احمد نیازی صاحب کہتے رہے کہ میں سب نوٹ کر رہا ہوں، جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اب موجودہ ساجد بیگ صاحب جو ہے وہ ان کو کیسی کیسی دھمکیاں لگاتا ہے اڈیالہ کا چانسلر، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بظاہر دیسی گھی میں بھنے ہوئے دیسی مرغے ان کو مل رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے سپرنٹینڈنٹ آتے ہیں وہ اسی جو شان و شوکت ہے عمران احمد نیازی صاحب کی جیل کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہیں یا کوئی مزید سختی کرتے ہیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.